رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آیت المنافق ثلاث زاد مسلم وإن صام وإن صلى وإن صام صلى وزعم أنه مسلم ثم اتفق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ عزیزو، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں۔ منافق کی کتنی علامتیں ہیں؟ 3۔ امام مسلم نے اس میں تھوڑی سی زیادتی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، وہ بھی منافق ہی ہے۔ امام بخاری بھی یہی فرماتے ہیں اور امام مسلم بھی یہی فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں۔ پہلی علامت کون سی ہے؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ تو جھوٹ کے بارے میں آپ نے پچھلے دنوں سنا ہے، اس کی کتنی وعید ہے اور اس کے لیے کتنے عذاب ہیں۔ جھوٹے آدمی کے لیے سرکار علیہ السلام نے کتنی اس کے لیے وعید فرمائی ہے۔ وہ تو آپ نے سنا ہے نا، جو آدمی آیا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے۔ پہلی نشانی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری نشانی، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، وعدہ خلافی کرے۔ یہ کتنی نشانی ہو گئی؟ 2۔ اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامتیں۔ بعض اوقات حدیث میں ایسی چیز بھی ہوتی ہے جو ایک ہی حدیث میں سارا کچھ بیان کر دیا جاتا ہے۔ بعض جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ علامتیں کسی حدیث میں ہوتی ہیں، کچھ علامتیں کسی میں ہوتی ہیں۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عمر والی حدیث آ چکی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامتیں، جس میں یہ 4 عیوب یعنی کہ 4 عیب پائے جائیں وہ پکا منافق ہے۔ جس میں ایک منافقت والی یہ نشانی پائی جائے وہ چوتھے حصے کا منافق ہے۔ جس میں 2 پائی جائے وہ آدھا منافق ہے۔ جس میں 3 پائی جائے وہ تیسرے حصے کا منافق ہے۔ جس میں 4 پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ پہلی، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے۔ جب لڑائی جھگڑا کرے تو اس میں گالیاں بکے۔ گالی کسی کو نکالنا یہ بھی منافق کی علامت۔ اب اس سے
یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی تبرہ کرتے ہیں محرم الحرام میں وہ تو بے ایمان ہے. گالی نکالنا عیب ہے نا، منافق کی علامت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جن کے ہاں تبرہ اور گالیاں بکنا عبادت ہے بلکہ اصل ایمان ہے. اسلام کے اندر شیطان کو، فرعون کو، حامان کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے اپنی ہی زبان گندی ہوتی ہے، اس سے آدمی کی اپنی ہی زبان گندی ہوتی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے. برا کہنا چاہیے لیکن گالی نہیں دینی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے اپنی زبان گندی ہوتی ہے. آخری حدیث سنیے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کتنی جو ہے نا بات کر دی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا منافق بندے کی مثال ایسے ہے. اب مثال سنیے ذرا. منافق بندے کی مثال سرکار نے فرمایا ایسے ہے جیسے ایک بکری ہے، وہ ایک باڑے میں ہے، ہاں جی، تو وہاں 2 بکرے ہیں. کتنے؟ 2 بکرے ہیں. ایک بکری ہے، وہاں 2 بکرے ہیں. کبھی اس بکرے کے پاس جاتی ہے، کبھی اس بکرے کے پاس آتی ہے. مثال سنو. سرکار فرماتے ہیں منافق کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بکری 2 بکروں کے پاس گھومے، یعنی کبھی اس بکرے کے پاس جائے کبھی اس بکرے کے پاس آئے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا نطفہ بھی نامعلوم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے نطفے کی تحقیق نہیں ہوتی. جو منافق ہوتا ہے نا اس کے نطفے کی بھی تحقیق نہیں ہوتی. پتہ نہیں کہیں ہے، سمجھ لگی نا، پتہ نہیں کس کا ہے. اب بکری والی مثال تو آپ کے سامنے ہے، کبھی اس بکرے کے پاس جائے کبھی اس بکرے کے پاس آئے. اب پتہ نہیں چلے گا بھئی اس بکرے دا اے بچہ ہے یا اس بکرے دا ہے. اس کا نطفہ نامعلوم ہوتا ہے، اس کی تحقیق نہیں ہوتی. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ وہ فرماتے ہیں کبھی کافر کو راضی کرے کبھی مومن کو راضی کرے. کافروں والے پاسے بھی جاوے تو مومنوں والے پاسے بھی آئے. کبھی جو مومنوں کے پاس آئے تو کہے کہ میں پکا مومن ہوں. ہاں جی، آج کل کچھ لوگوں کا یہی کام ہے. اگر تیرے سامنے جائیں گے تو میں تو آپ کے ساتھ ہوں. ہاں جی، دوسرے کے پاس جس کی برائی جس کا عیب بیان کریں گے اس کے سامنے جائیں گے کہیں گے میں تو آپ کے ساتھ ہوں. اس طرح کے پہلے بارے میں ہاں جی وہ منافقوں کے کام ہوتے تھے. وہ مسلمانوں کے پاس جب آتے تو آرام سے بیٹھے، مسلمانوں کے پاس جب آتے تو مسلمانوں سے کہتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں جب اپنے شیطانوں کے پاس. اب یہاں آدمیوں کو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ شیطان. اللہ فرماتا ہے جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے تو کہتے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ایسے مذاق کرتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کبھی کافر کو مومن راضی کرے کبھی مومن کو راضی کرے. یہ شیطان کی نشانی ہے. شیطان کس کو کہا گیا ہے؟ منافق کو. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی خطرناک بیماری ہے. حضور فرماتے ہیں جو آدمی آپ کے سامنے آپ کی اچھائی بیان کرے، تہاڈی تعریف کر دے، وہ مٹی بار کے منہ وچ پاؤ، وہ بندہ تانوں خراب کر رہا، وہ بندہ تانوں خراب کر رہا. اور اللہ معاف کرے کوئی مینوں کہہ دے بھائی جس طرح تسی بیان کر دیو نا یہ جس او خراب کر رہے مینوں. اللہ اکبر. اب کیا کبھی اس کو راضی کرے کبھی اس کو راضی کرے. اب یہاں ایک اور بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. جو آدمی کہے کہ میں تو نماز ہی پڑھنی ہے جی اللہ دی، رب دی نماز ہی پڑھنی ہے، جتھے میرا دل کرے. جی بھابیاں دی مسجد ہوے میں اوتھے بھی پڑھ لینا، جی دیوبندیاں دی اوتھے بھی پڑھ پڑھنی تو نماز ہے رب دی. یہ ہن میں ایتھے تو بڑا سخت جملہ نہیں، لیکن میں ایک جملہ بولتا ہوں نا کہ اس بندے نو میں کہنا بریلر کی اچھی بولو یار، بریلر.
وہ برائلر ایسا نامراد ہے، وہ آلو چ پک جاتا ہے، ہوں مٹر چ پاؤ تو ادھر بھی پی جاتا ہے، جڑے پاسے پاؤ انہیں پک جانا ہے۔ برائلر نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو پکا سچا مومن ہونا چاہیے۔ دیکھو نا، اب یہاں نبی اکرم نور مجسم شفیعت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ منافق کا کام یہی ہے، اس کی مثال کتنی سرکار نے جو ہے نا وہ دی ہے، ایسی کہ آدمی کو سن کر بھی شرم آ جائے کہ وہ ایک بکری کی مثال ہے۔ منافق بکری ہے، وہ کبھی اس کے پاس جاتی ہے، کبھی اس کے پاس جاتی ہے، کبھی اس کو راضی کرتی ہے، کبھی اس کو راضی کرتی ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو پکا سچا مومن ہونا چاہیے۔ جس جگہ میں بھی کھڑا ہو، اگر کسی کی آدمی کی غلطی ہے تو اس کو بتائے، ہاں جی، وہ تعریف نہ لگ جائے۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔